مجھے 10 سال ہو گئے تھے ملازمت کرتے ہوئے، اور 10 سالہ ملازمت کے پرپیچ راہوں سے گزر کر 10 سال بعد میری ترقی ہو گئی تھی۔ ترقی ملتے ہی دوسرے شہر میں میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا کہ اجنبی شہر جہاں مجھے کوئی جانتا تک نہیں ہے، مجھے اکیلے بندے کو وہاں کوئی کیسے رکھے گا۔ اگر کہیں کوئی کمرہ کرائے پر مل بھی جاتا ہے تو آج کل کمروں کے کرائے کون سا کم ہیں، پھر کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ میں باہر سے کھانے نہیں کھا سکتا۔ پہلے ہی 4 سال سے باہر کے کھانے کھا کر میری صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اب مجھے تلاش تھی تو کسی ایسے گھر کی جہاں رہنے کے لیے کمرہ کرائے پر مل جائے اور ساتھ ہی کہیں سے گھر کے کھانے پینے کا انتظام بھی چلتا رہے۔ آفس کے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے نئے شہر میں کمرہ تو مل گیا تھا، لیکن میں ابھی بھی اندر سے بہت خائف تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کوئی 2-4 ماہ کی بات ہوتی تو دل پر پتھر رکھ کر سب برداشت کر لیتا، لیکن یہاں تو معاملہ ساری زندگی کا تھا۔ اب مجھے مستقل اسی شہر میں رہنا تھا اور اسی شہر کے لوگوں کو اپنا ماننا تھا۔ جس گھر میں مجھے کمرہ ملا، میں اس گھر کی بالائی منزل پر رہتا تھا۔ گھر کے نچلے حصے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ جب میں اپنے ساتھی کے ساتھ نئے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کی بیرونی طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو سیدھی بالائی منزل تک جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، کسی کو بھی میرے شب و روز کے معمول کا اور وقت بے وقت گھر آنے جانے کا علم نہیں ہوگا۔ میں بہت آدم بیزار سا انسان تھا۔ میں نے نئے شہر میں آ کر یہی سوچا تھا کہ میں کسی سے بھی زیادہ سلام دعا نہیں رکھوں گا، بس اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ میرا ساتھی کمرے کی چابی میرے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ میں کمرہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ کھڑکی سے روشنی بھی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی اور پردے بھی ہٹا دیے۔ سامنے کا منظر بھی انتہائی دلکش تھا۔ یہاں سے گھر کے اندر بنایا گیا چھوٹا سا لان واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سامان کھولا اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے، کتابیں بیڈ کے ساتھ رکھے میز پر سجا دی، اور سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے ہی والا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس دخل اندازی پر جھنجلا گیا۔ یہ وقت میرے آرام کا تھا۔ میں بہت تھک گیا تھا اور اس وقت بیڈ پر لیٹ کر نیند کی گہری وادیوں میں کھو جانا چاہتا تھا، لیکن اس بے وقت کی دخل اندازی نے میرا سکون غارت کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک بزرگ خاتون کو موجود پایا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی میں یہ پہچان گیا کہ یہی بزرگ خاتون ہی اس گھر کی مالکن ہے۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور کھانے پینے کے دیگر لوازمات موجود تھے۔ انہوں نے ٹرے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں یہ تمہارے لیے لائی ہوں، کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سوال و جواب کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ میں ہر سوال کا جواب دے کر سوچتا کہ شاید یہ آخری سوال ہوگا، لیکن آخری سوال کے ساتھ ہی وہ اگلا سوال شروع کر دیتی۔ میرے ہر جواب کے ساتھ وہ اپنی گزشتہ حیات کا بھی کوئی واقعہ یاد کرنا شروع ہو جاتی، اور مجھے چاروں ناچار وہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی لامعنی باتوں کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگیں تو مروتاً میں نے بھی انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ میں پہلے ہی ان کی بے سر و پا باتیں سن چکا تھا۔ مزید کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں خود کو ہی کوستا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت فضول باتوں میں صرف کیا، بھلا میرے سامنے آزموں وسطی کے قصے سنانے کی کیا ضرورت تھی۔ نیند کی وادی میں جانے سے قبل میری آخری خود کلامی یہ تھی،
آئندہ میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، بس سلام دعا کر کے نکل لوں گا۔ اس کے بعد میں معمول کے مطابق آفس جانے لگا۔ جیسے ہی ہر روز صبح سویرے تیار ہو کر نکلتا، ان سے سامنا ہوتا تو وہ مجھے ہر وقت پند و نصیحت کی پوٹلیاں تھماتی رہتی۔ یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ویسے نہیں کرنا، یہ مت کھاؤ، رات گئے تک باہر مت رہو، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا۔ میں چند دن تو ان کی یہ سب باتیں اور روک ٹوک، یہ سب سوچ کر برداشت کرتا رہا کہ شاید وہ اپنے بچوں سے دور ہیں، تو اس لیے وہ مجھ میں اپنے بچوں کا عکس تلاش کرتی ہیں اور مجھے اسی وجہ سے روک ٹوک کرتی ہیں۔ جب میرے ہر کام میں ان کی مداخلت حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ان کا سامنا نہ کرنے اور ان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات گئے ہی گھر لوٹتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ ان سے میرا سامنا نہ ہو۔ کسی دن اگر میں جلدی گھر واپس آ جاتا تو وہ میری منتظر ہوتی۔ کمرہ حسب معمول صاف ستھرا ہوتا اور کھانا تازہ ملتا جو وہ بزرگ خاتون بنا کر دیتی تھی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی نصیحتوں کی پٹاری بھی کھل جاتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں جلد آفس جانے کا بہانہ بنا کر نکل جاتا اور کام کے بہانے تاخیر سے لوٹتا۔ میں اپنے ذہن میں یہی خیال کرتا کہ دیر سے گھر جاؤں گا تو تب تک وہ سو چکی ہوں گی، مجھ سے کوئی سوال جواب کرنے والا اور پند و نصیحت کی پٹاری ہاتھ میں تھمانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں شاداں و فرحاں گھر لوٹتا کہ اس وقت تک تو یقیناً وہ سو رہی ہوں گی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جتنی بھی تاخیر سے آتا بزرگ خاتون کو جاگتا پاتا۔ شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ بلائی منزل پر جاتے ہوئے وہ مجھے دیکھتی تو ان کے پریشان چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی۔ میں تو ان بزرگ خاتون سے کنی کتراتا تھا۔ عید تہوار پر میری پسند کے پکوان بنا کر مجھے کھلاتی تھی اور کئی بار تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار ناشتہ بلائی منزل پر نہیں آیا تو میں بھی کچھ کہے سنے بغیر جلدی سے آفس پہنچ گیا۔ میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ آج کتنا سکون ہے۔ کوئی نصیحت سننے کو نہیں ملی، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک بے نام سی بے چینی سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو کوئی آواز سنائی نہ دی اور نہ ہی اپنے انتظار میں بزرگ خاتون کو ٹہلتے پایا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور یہی سمجھتا رہا کہ بزرگ خاتون سو گئی ہوں گی۔ اگلے روز بھی جب ناشتہ نہیں آیا تو پریشانی سی ہونے لگی، لیکن میں چونکہ کبھی بھی بزرگ خاتون کے پاس نہیں گیا تھا، ایک جھجک سی مانے تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر آفس آ گیا۔ سارا دن بزرگ خاتون کا خیال ستاتا رہا۔ آفس سے جلد گھر کے لیے نکلا اور یہی سوچتا رہا کہ شاید بزرگ خاتون مجھ سے ناراض ہیں۔ جلدی گھر جاؤں گا تو ناراضگی بھول جائے گی۔ گھر آیا تو میری بائک کی آواز سن کر بھی جب انہوں نے باہر نہیں دیکھا تو پریشانی بڑھ گئی۔ میں ان کے پورشن میں داخل ہوا، انہیں آوازیں دیتا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا بزرگ خاتون کی طبیعت خراب ہے، ان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا، وہ درد اور تکلیف سے کراہ رہی ہیں۔ میں فوراً ان کو ہسپتال لے گیا۔ کوئی اور ہوتا تو میں یہ مہربانی ہرگز نہ کرتا، لیکن اس بزرگ خاتون سے مجھے اس وقت بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہوا ہے اور ساتھ ہی ان کی آواز بھی چلی گئی ہے، اب یہ کبھی بات نہیں کر پائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو، میرے قدموں تلے زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مجھے نصیحتیں کرنے والی، مجھے روک ٹوک کرنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے خیالی میں خود سے ہی کئی سوال کرتا اور خود ہی ان کے جواب دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔
میں تو ان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک سے بہت تنگ تھا۔ تو اب جب ڈانٹنے والی زبان خاموش ہو رہی تھی تو میرا دل خون کے آنسو کیوں رو رہا تھا؟ میں جو زندگی میں ایک مرتبہ صرف اپنی سگی ماں کی موت پر رویا تھا، نہ جانے کیوں آج کسی اور ماں جیسی خاتون کے لیے آنسو کیوں بہا رہا تھا۔ ان کا 3-4 روز ہسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ میں آفس سے چھٹی لے کر ان کے پاس رہتا، ان کے بیٹوں کو بھی فون کر کے پیغام دے دیا، مگر کوئی حال تک پوچھنے نہ آیا۔ بزرگ خاتون کی آنکھیں بار بار ہسپتال کے کمرے کے دروازے تک جاتی اور بے مراد لوٹ آتی۔ شاید وہ اپنی اولاد کی آمد کی منتظر تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں انہیں گھر لے آیا اور ساتھ ایک خاتون کا انتظام کیا جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ بزرگ خاتون کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں بہت کوشش کر کے انہیں کھانا کھلاتا، ان کی دوائی کا خیال رکھتا۔ بزرگ خاتون جن کی نصیحتوں سے میں تنگ تھا، اب ان کی آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ ان کے منہ سے لفظ بیٹا سننا چاہتا تھا، مگر بے سود۔ بزرگ خاتون دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی خالی اور ویران آنکھوں میں جھانکتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ جینے کی چاہ ہی چھوڑ چکی ہیں۔ انسان تب تک زندہ رہتا ہے جب تک اس میں جینے کی لگن موجود رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہوئی، وہ بھربھری مٹی بن جاتا ہے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی اس بھربھری مٹی کی دیوار کو مٹی میں ملاتا چلا جاتا ہے۔ آفس میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ پہلے ہی جان بوجھ کر تاخیر کرتا تھا، اب جلد گھر جانے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ وقت بیت رہا تھا، بزرگ خاتون سے اپنے رویوں کی معافی بھی مانگتا تھا، مگر ان کی آنکھوں سے بس خاموش آنسو ہی بہتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خود کو کوسنے لگتا اور شرمندگی مزید بڑھ جاتی۔ ایک روز صبح اٹھا تو انہیں دوائی دینے اور ناشتہ کروانے کے لیے گیا، دیکھا تو وہ بزرگ خاتون آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ہاتھ تھامتے ہی انہوں نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی ان کا سر دوسری طرف ڈھلک گیا۔ میں نے چیخ چیخ کر ان کو آوازیں دیں، مگر وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، میرے سر سے چھت چھین لی گئی ہو۔ بزرگ خاتون کے بیٹوں کو اطلاع پہنچائی تو انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ماں ہی نہیں رہی تو ہمارا اب پاکستان میں کیا ہے؟ اب ہم کبھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ مجھے ان سے اس بے حسی کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تدفین کر دو۔ میں پریشان سا تھا۔ تدفین کے تمام فرائض میں نے سر انجام دیے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی کے دوران ایک کاغذ مجھے ملا جس کے مطابق اب وہ گھر جس میں میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا، وہ اب میرے نام تھا۔ بزرگ خاتون کا اپنا مکان میرے نام کر گئی تھی۔ میں نے ان کے بیٹوں کو بارہا پیغام بھیجے، لیکن انہوں نے واپس نہیں آنا تھا اور نہ وہ واپس آئے۔ اب گھر تو میرے نام تھا، جبکہ ماں جیسی شفقت نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی سگی ماں کو کھویا ہو۔ 10 سال قبل میری سگی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں دوسری مرتبہ اس بزرگ خاتون کی وفات پر رویا تھا اور بے انتہا رویا تھا۔ ساری عمر کرائے کے مکان میں دھکے کھانے کے بعد اب مجھے میرے نام کا گھر ملا تھا، لیکن میں اس گھر میں خوش نہیں تھا۔